قرآن کے سپاروں میں، قرآن کے سپاروں میں، احسان کے اشاروں میں، ایمان کے سواروں میں، معصوم پیاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ان ڈرنے والوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بن دیکھی چیزوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی وہ لوگ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یعنی صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے کلام پاک کی دوسری صورت سورۃ البقرہ کا یہ اول حصہ ہے۔ اس حصے میں کی شروعات کلمہ الف لام میم سے ہوئی ہے۔ یہ کلمہ الف لام میم عربی زبان کے جو حروف تہجی، حروف ہجا، الفابیٹ 12 کڑی جس کو بولتے ہیں، تو عربی زبان کے حروف ہجا اور حروف تہجی کے تین حروف الف، لام اور میم کا مجموعہ ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے شروع میں الگ الگ حروف اس طرح کے نازل کیے گئے ہیں۔ قرآن کے جو عام الفاظ اور حروف اور کلمات ہیں ان کو تو حرکت کے ساتھ اور اعراب کے ساتھ، زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس قسم کے جو کلمات ہیں ان کو حرکت، اعراب اور زبر زیر کے بغیر اور ان کے آخری حصے کو ساکن کرتے ہوئے ان کے ناموں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی علم یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ الف لام میم، یہ ناموں کے ساتھ ان حروف کو پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کو علماء کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات یہ عربی زبان میں قطع سے بنا ہے۔ قطع کا مطلب ہے کسی چیز کو اچھی طرح کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کو الگ الگ کرنا، اس کے جدا جدا حصے کرنا۔
مقطعات کا ترجمہ ہے الگ الگ کیے ہوئے، جدا جدا کیے ہوئے۔ چونکہ ان حروف کو الگ الگ اور جدا جدا پڑھا جاتا ہے، پڑھنے میں ایک دوسرے سے ملایا نہیں جاتا، جیسے عام حروف کلمات کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر اور ہماری زبان میں کہیے ہجے کر کے پڑھا جاتا ہے، ایسے ان حروف کو، حروف مقطعات کو ایک دوسرے سے ملا کر، جوڑ کر اور ہجے کے ذریعے نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف مقطعات نازل ہوئے ہیں۔ عربی زبان کے جو حروف تہجی وہ کل 29 ہیں، اور 29 حروف ہجا میں سے 14 حروف یہ حروف مقطعات میں استعمال کیے گئے۔ الف ہے، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، نون، میم، ہا اور یا۔ ان 14 حروف کو استعمال کرتے ہوئے کل 14 قسم کے حروف مقطعات بنے ہیں جو قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ جو 14 قسم کے حروف مقطعات ہیں وہ یہ نون، قاف، صاد، یہ 3 وہ ہیں جن میں ایک ایک حرف ہے۔ نون سورہ نون کے شروع میں، سورہ قلم کے شروع میں، صاد یہ سورہ صاد کے شروع میں، اور قاف یہ سورہ قاف کے شروع میں۔ 4 وہ ہیں جن میں 2 حرف ہیں، حامیم، طاسین، یاسین، طا، ان میں 2 حرف ہیں۔ ان میں جو حامیم ہے وہ 6 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف، سورہ دخان اور سورہ زخرف، ان 6 سورتوں کے شروع میں حامیم ہے۔ سورہ نمل کے شروع میں طاسین ہے، سورہ یاسین کے شروع میں یاسین، اور سورہ طٰہٰ کے شروع میں طٰہٰ۔ 3 حرف وہ ہیں، ایک حروف مقطعات وہ ہیں جن میں 3 حرف ہیں۔ ایک تو یہی الف لام میم، دوسرا الف لام را، اور تیسرا طاسین میم۔ اس میں الف لام میم یہ 6 سورتوں کے شروع میں نازل ہوا ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ، دوسری سورہ آل عمران، تیسری سورہ عنکبوت، چوتھی سورہ روم، 5ویں سورہ لقمان اور 6ٹھی سورہ سجدہ۔ اور الف لام را یہ 5 سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ ایک سورہ یونس، دوسری سورہ ہود، تیسرے سورہ یوسف، چوتھے سورہ ابراہیم اور 5ویں سورہ ہجر۔ اور طاسین میم یہ 2 سورتوں کے شروع میں ہیں، سورہ شعراء اور سورہ قصص۔ اور 2 حروف مقطعات وہ ہیں جن میں 4 حرف ہیں۔ ایک الف لام میم را یہ سورہ رعد کے شروع میں ہے، اور دوسرا الف لام میم صاد یہ سورہ اعراف کے شروع میں ہے۔ اور 2 حروف مقطعات وہ ہیں جو ایک سورتوں کے شروع میں ہیں جن میں 5 حرف ہیں۔ ایک کاف ہا یا عین صاد یہ سورہ مریم کے شروع میں ہے، اور دوسرا حامیم عین سین قاف یہ سورہ شورا کے شروع میں ہے۔ تو اس طرح 14 قسم کے حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں نازل کیے گئے۔ یہ جو بھی حروف مقطعات قرآن کی مختلف سورتوں کے شروع میں نازل کیے گئے ہیں، ان حروف مقطعات کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اور اس کی جو بھی مراد ہے اس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو ہے یا نہیں، اس سلسلے میں امت کے علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ اہل تفسیر نے تقریباً 16 تک رائے اس سلسلے میں اپنی تفسیروں میں ذکر فرمائی۔ بعد نے کہا
کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں یہ اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعد نے کہا یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے۔ بعد نے کہا کہ یہ حروف اللہ کے کسی اسم یا اس کی کسی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ الف لام میم ہے تو اس کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انا اللہ ارا انا اللہ اعلم، کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں جو خوب علم رکھتا ہوں۔ الف لام را ہے تو اس کا مطلب ہے انا اللہ ارا، میں اللہ ہوں جو سب چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اس طرح کی مختلف رائے علماء امت کی ان حروف مقطعات کے معنی اور مراد کے سلسلے میں اہل تفسیر نے ذکر فرمائی ہے، لیکن جو بات اکثر علماء اور مفسرین نے ذکر فرمائی اور جس بات کو صحیح زیادہ تر صحیح کہا گیا وہ یہ ہے کہ اس قسم کے حروف مقطعات کا یقینی معنی اور اس کا حتمی مطلب، اس کی ٹھیک مراد یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے معنی اور مطلب کا علم نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی اور مطلب بتلایا ہو، لیکن امت کو اس کا معنی اور مطلب بتلایا نہیں گیا، امت کو اس کے معنی اور مطلب کی اطلاع نہیں دی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اہتمام کے ساتھ انہی باتوں کی اطلاع دی ہے کہ جن باتوں کے نہ جاننے میں امت کا دین کے اعتبار سے کچھ حرج اور نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ الفاظ و کلمات، یہ حروف مقطعات وہ ہیں کہ جن کے نہ جاننے میں امت کا دین کے اعتبار سے کوئی نقصان اور حرج نہیں، ان کے معنی معلوم نہ ہو تو اس پر دنیا کا کوئی حکم شرعی موقوف نہیں، آخرت کا کوئی عذاب یا نجات اس پر موقوف نہیں، امت کا عقیدہ اور عمل اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو امت کا اس میں کوئی نقصان نہیں اور امت کے لیے ضروری نہیں۔ اس وجہ سے امت کو ان الفاظ و کلمات اور حروف مقطعات کے معنی اور مطلب سے واقف نہیں کرایا جائے۔ گویا یہ قرآن مجید کے ان حصوں میں سے ہیں جن حصوں کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اور جو آیتیں آئی ہیں، ان الفاظ اور آیات کی علماء نے دو قسمیں بتلائی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جن کو محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیتیں اور ایسی باتیں کہ جس کا معنی بالکل واضح ہے، جس کا لغوی معنی بھی معلوم ہے اور جس کی مراد کیا ہے، جس کا مفہوم کیا ہے وہ بھی معلوم ہے، ایسی آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں یہ بتلایا گیا ہے اور جو بتلایا گیا ہے وہ بالکل صاف ہے، بے غبار اور ایک دم کلیئر ہے کہ اللہ ہی اکیلے معبود ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں اور سبھی اس کے محتاج ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ اس کی اولاد ہے اور ذات اور صفات میں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، بے غبار، یہ محکم آیتیں کہلاتی ہیں۔ اور بعض باتیں وہ ہیں کہ جن کا معنی واضح نہیں ہے، جن کا معنی مخفی ہے، پوشیدہ ہے، ایسی آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں جگہ پر ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، خدا رحمان عرش پر یعنی تخت شاہی پر مستوی ہوا۔ تو رحمان کے مستوی ہونے کا لغوی ترجمہ تو معلوم ہے کہ متمکن ہوا، براجمان ہوا، لیکن اللہ کے عرش پر اور تخت شاہی پر متمکن ہونے، بیٹھنے اور براجمان ہونے کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ جل شانہ کس طرح بیٹھتے ہیں تخت پر، وہ کچھ معلوم نہیں، وہ واضح ہے۔ یا جیسے یہ حروف مقطعات جن کا لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے جو معنی ہوتا ہے وہ بھی معلوم نہیں، اور اس کی مراد اور اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ تو اس قسم کے الفاظ کو، کلمات کو اور آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے۔
قرآن کریم کی بعض آیتیں اور بعض الفاظ و کلمات ایسے بھی ہیں، اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر ان دونوں قسم کی آیتوں کو بتلا کر ان دونوں کا حکم شرعی بھی اللہ نے بتلا دیا ہے کہ ان دونوں قسم کی آیتوں کے تعلق سے ایک مومن بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک مومن بندے کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم پر اپنی کتاب اتاری جس کی بہت سی آیتیں محکم ہیں، مضبوط ہیں، یعنی جن کی ایسی ہیں کہ جن کی مراد واضح ہے، ان کا مطلب بالکل واضح ہے، صاف صاف ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو متشابہ ہیں، یعنی جن کی مراد واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی العلم یقولون کل من عندنا آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اور قرآن کی باتیں دونوں قسم کی ہیں تو جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے، جن کے دلوں میں اور جن کے نصیب میں گمراہی ہے، وہ لوگ تو ایسی متشابہ قسم کی جو آیتیں ہیں ان کے معنی اور مطلب جاننے کے در پہ ہوتے ہیں اور اس کی تحقیق میں لگتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ علم میں پختہ اور مضبوط ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو بھی اترا ہے، چاہے وہ محکم ہو جس کا معنی معلوم ہوتا ہے، چاہے وہ متشابہ ہو جس کا معنی معلوم نہیں ہوتا، ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور اپنے پاس سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرمانا، کیونکہ آپ بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں۔ تو ایک بندے مومن کا رویہ اور اس کا معاملہ اور اس کا سلوک یہ قرآن کی تمام آیتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو برحق مانتا ہے اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس سے جو بھی مراد ہو اور اس کا جو بھی معنی ہو اور جو بھی معنی اللہ کے پیش نظر ہو وہ برحق ہے اور سچ ہے، اور اس میں سے جو آیتیں ہمارے لیے ضروری تھی اور جس پر ہمارے دین کا دار و مدار تھا، جس پر ہماری ضرورت تھی، اس کا معنی اور مطلب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بتلا دیا گیا، اور جو ہماری ضرورت کی چیز نہ تھی، جس کے ہونے میں ہمارا کوئی فائدہ نہ تھا اور جس کے نہ ہونے میں ہمارا کوئی نقصان نہ تھا، تو ایسی چیز کو ہمارے سامنے پیش کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ ایک بندے مومن کا قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں رویہ اور سلوک ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کی جو متشابہ آیتیں ہیں، ان متشابہ آیتوں میں سے یہ آیتیں بھی ہیں کہ جن میں حروف مقطعات موجود ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے شروع میں ان حروف مقطعات کو نازل فرمایا ہے اور اس کا معنی اور مطلب امت کو نہیں بتلایا گیا ہے، تو کبھی کبھی یہ خیال میں آتا ہے کہ پھر ان حروف اور کلمات کو قرآن مجید میں نازل کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ علماء کرام نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ کسی چیز کا نفع اور فائدہ نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور نفع اور فائدہ معلوم اور محسوس نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ اور نفع ہے، لیکن سامنے والے کو وہ معلوم نہیں ہے، اس کا احساس نہیں، لیکن غیب سے وہ بندے کو ملتا ہے۔ انہی میں سے یہ حروف مقطعات بھی ہیں جن کا معنی اگرچہ معلوم نہ ہو لیکن تب بھی ان کو پڑھنے سے فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ ان حروف و کلمات کو نازل کر کے بندوں سے ان پر ایمان کا مطالبہ ہے کہ بندے بلا چون و چراغ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف اللہ کا کلام ہے یہ سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لائیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب جن چیزوں پر ایمان لایا جا رہا ہے وہ چیزیں بڑھ جائیں تو بندے کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح کیفیت کے اعتبار سے
ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ نیکی ہے، یہ اجر کا ذریعہ ہے، یہ مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ ایسے ہی مقدار کے اعتبار سے، یعنی جن چیزوں پر ایمان لایا گیا ہے وہ بڑھ گئی ہے تو مقدار اور کوانٹٹی کے اعتبار سے یہ ایمان میں اضافہ ہوا، اور اس طرح کا ایمان میں اضافہ یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور اس طرح کے اضافے سے بھی بندے مومن کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایمان والے کو نفع پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ان حروف کا معنی اگرچہ معلوم نہ ہو لیکن تب بھی ان حروف کی تلاوت سے اور حروف کو پڑھنے سے ایک بندے مومن کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور اس امت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس روایت کی روشنی میں اگر ایک بندے مومن الف لام میم پڑھتا ہے تو چاہے اس کا معنی اور مطلب اسے معلوم نہ ہو، تب بھی ان حروف کو پڑھنے سے اس کو کم از کم 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ برکتہ نے فضائل قرآن میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ 10 حصہ اجر کا جو وعدہ ہے وہ بھی اقل درجہ ہے، یعنی کم از کم درجے میں ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے اجر کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی 10 سے زیادہ بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کے الفاظ و کلمات کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر الف لام میم کو ذکر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم ہے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم آیا ہے وہ مراد ہے، یا سورہ فیل کے شروع میں جو الف لام میم آیا ہے وہ مراد ہے، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں جو شروع میں علم ہے وہاں بھی الف لام میم ہے، تو یہ مراد ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے وہ مراد ہے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جو کلمات لکھے گئے ہیں ان لکھے ہوئے کلمات میں جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان حروف کا اعتبار ہے۔ تو یہاں پر بھی الف لام میم میں 3 حروف ہے، الم تر میں بھی الف لام میم میں 3 حروف ہے، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکی، تو 3 حرف کے بدلے 30 نیکیاں دونوں جگہ ملے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر الف لام میم سورہ بقرہ کا جو شروع میں ہے وہ حدیث میں مراد نہیں ہے، بلکہ الم ترا کا جو علم ہے وہ اگر مراد ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ پڑھے ہوئے حرفوں کا اعتبار ہے، اور جب پڑھے ہوئے حرفوں کا اعتبار ہے تو پھر اس صورت میں سورہ بقرہ کے الف لام میم کو پڑھنے میں 30 نیکیاں نہیں بلکہ 90 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یہ حروف لکھنے میں تو 3 ہیں، الف ہے، لام ہے اور میم ہے، لیکن پڑھنے میں 9 ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جو لکھا ہے وہ الف، اس میں آئے گا، لام آئے گا، فا آئے گا، الف، پھر لام تو لام آئے گا، الف آئے گا اور میم آئے گا، پھر میم، اس میں میم آئے گا، یا آئے گی اور میم آئے گا، تو پڑھنے میں ہر ایک میں 3 آئیں گے، تو جب 3 میں 3 آئے تو 3 گنیا 3 9 ہوئے، اور ہر ایک کے بدلے 10 نیکیاں، تو اس الف لام میم کو پڑھنے میں 90 نیکیاں ہو گئی۔ تو اس قدر اجر و ثواب اس حروف مقطعات
یعنی الف لام میم کو پڑھنے میں ملتا ہے 30 نے کیا ملتی ہے، اور ایک تشریح کے مطابق 90 نے کیا ملتی ہے، تو مومن کے ایک بندے مومن کے لیے یہ کچھ کم فائدہ ہے ان حروف کو پڑھنے کا؟ ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے اس کا معنی معلوم ہو یا نہ ہو، بہر دو صورت جو ہے یہ الفاظ نازل کیے جانے سے اس میں فائدہ ہے، ایمان کا مطالبہ ہے، ایمان بڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، قرآن کی تلاوت ان الفاظ و کلمات کی تلاوت کرنے سے ایک بندے مومن کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تیسری بات علماء نے یہ فرمائی ہے کہ ان حروف کو نازل کرنے سے ایک غرض یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے مزاج میں تحقیق کا، ریسرچ کا اور جستجو کرنے کا مادہ ہے، جو اس میدان میں چل رہے ہیں، ان کا امتحان ہے۔ جو جانتے نہیں، جو نادان ہیں، تو ان کا امتحان یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی اس بات کی تحقیق کرو، اس کا ریسرچ کرو۔ لیکن جن لوگوں کی یہ عادت پڑی ہوئی ہے، جو دانشور ہے، جو عقل مند ہے، جن کی عقل کہیں رکنا نہیں چاہتی، چاند پر پہنچے ہیں، مریخ پر پہنچنا چاہتے ہیں، مریخ پر پہنچ رہے ہیں تو سورج پر پہنچنے کی سوچ رہے ہیں، تو جو آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کی عقل اس پیمانے کی ہے، ان لوگوں کا امتحان یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ ان حروف اور ان کلمات کے معنی اور مطلب جاننے کے در پہ نہ ہونا۔ دنیا بھر کی تحقیق کرو، دنیا بھر کا ریسرچ کرو، لیکن ان کی تحقیق کے در پہ نہ ہونا، کیونکہ ان کی تحقیق کے در پہ ہونا یہ اپنے آپ کو پھسلا دینا ہے اور گمراہی کے دلدل میں پھنسا دینا ہے۔ اگر تحقیق اور جستجو کے لالچی اور حریص لوگ اگر اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تحقیق و جستجو سے باز رہتے ہیں تو وہ کامیاب ہے، اور اس کی تحقیق و جستجو میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا امتحان بھی ان حروف و کلمات کو سامنے نازل کرنے سے پیش نظر ہے۔ ایک بات علماء نے یہ بھی فرمائی ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ یہ قرآن کریم کا کلام الہی ہونے کا انکار کرتے تھے۔ حضور کو کہتے تھے کہ تم جو کلام پیش کرتے ہو وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم اپنی طرف سے گھڑ کر اور بنا کر لاتے ہو اور اسے اللہ کا نام لے کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہو۔ ان حروف کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ الف لام میم اور اس طرح کے حروف یہ تمہاری زبان کے جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹ ہیں، انہی کا حصہ ہے، اور انہی حروف کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کلام بنا ہوا ہے، اور انہی حروف کے ذریعے وہ کلام ہے بنا ہے جو تم پیش کرتے ہو، تم بناتے ہو۔ تو تمہارا کلام بھی انہی حروف ہجا سے بنا ہوا ہے، اور محمد کا کلام بھی انہی حروف ہجا سے بنا ہوا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ تم محمد جو کلام پیش کرتے ہیں ان جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہو، تم محمد جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج تھا کہ اگر واقعتاً یہ انسانوں سے ماورا اور اوپر کی ہستی یعنی خدائے رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، کسی اور انسان نے گھڑ کر محمد کو بتلایا ہے، تو پھر تم بھی جیسا لاؤ، اس کی نظیر پیش کرو، اس کی مثال لاؤ۔ یہ ان کو چیلنج اس زمانے میں کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اس چیلنج کو موقع موقع پر ذکر کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، جب قرآن نہ لا سکے تو یہ کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، جب 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو پھر یہ کہا کہ اس جیسی ایک صورت ہی صحیح تم لا کر دکھاؤ۔ قرآن میں ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات اس بات پر اکٹھے اور مجتمع اور متفق اور سہمت ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لا سکے اور سب ایک دوسرے کے سپورٹ اور تعاون میں لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ تو پہلے قرآن کی بات کہی، پھر فرمایا ایک موقع پر فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ پھر یہ بعد میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ ہم نے
اپنے بندے محمد پر جو کلام نازل کیا ہے اس کلام کی طرف سے تمہیں کوئی شک ہے، شبہ ہے، تم ہمارا کلام نہیں سمجھتے، محمد کا یا کسی اور انسان کا گھڑا ہوا کلام سمجھتے ہو، تو پھر تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صحیح ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ لیکن وہ دن اور آج کا دن کوئی بندہ دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن کریم جیسا کلام، قرآن کریم جیسی 10 صورتیں یا قرآن کریم جیسی ایک صورت لا کر پیش کی۔ بڑے بڑے ماہرین اور بڑے بڑے ادبا، خطبا اور عربی ساہتیہ پر اور اپنی عربی زبان دانی پر گھمنڈ کرنے والے اور غرور کرنے والے پہلے زمانے میں بھی تھے اور آج کی دنیا میں بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے کلام جیسا کلام لانے سے یہ سب عاجز ہیں۔ گویا یہ کلام معجز ہے، معجزہ ہے، کلام پورا پورا معجز ہے، اور اس کلام کے یہ ابتدائی کلمات، یہ حروف مقطعات، یہ بھی معجز ہیں، معجزہ ہیں، یعنی دنیا کے سارے انسانوں کو اپنے جیسا لانے سے عاجز اور بے بس کرنے والے ہیں۔ تو یہ اعجاز بھی ہے، معجزہ بھی ہے اور چیلنج بھی ہے۔ اس غرض سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے شروع میں ان حروف ہجا پر سے بنے ہوئے ان حروف مقطعات کو ذکر کیا ہے، ایسا بعض اہل تفسیر نے کہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بعض اہل دل نے یہ بات فرمائی ہے کہ دراصل قرآن مجید کی جو یہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں جو الف لام میم جیسے حروف مقطعات کو لایا گیا اور جس کا معنی اور مطلب کسی کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ جتنے مفسرین ہیں، مفسرین جب قرآن کریم کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں اور الف لام میم یا جیسے حروف مقطعات کی تفسیر کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر یوں ہی لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کی مراد سے صرف اور صرف اللہ ہی واقف ہے۔ تو گویا سارے مفسرین اور سارے انسان ان الفاظ و کلمات کے معنی اور مراد سے ناواقفیت کا اور علم نہ ہونے کا اظہار کر کے دنیا کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نادان ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے علوم سے اور اس کے معارف سے اگر کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید کی ہدایت سے کوئی اپنے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے اور پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اس کا احساس اور اس کا شعور پیدا کرے کہ میں جاہل ہوں، میں نادان ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر میں کچھ نہیں جانتا، میں جاہل ہوں، میں نادان ہوں، اور مجھے اس قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے علوم سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کی ہدایت سے نفع اٹھانا ہے، اس احساس کے ساتھ اور اس ادب کے ساتھ اگر ایک انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی ترجمے کو سنتا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھتا، سنتا، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی جو ہے قرآن مجید کے علوم و معارف سے اس بندے کو نفع پہنچ سکتا ہے، ورنہ نفع نہیں پہنچ سکتا۔ آج بھی دنیا میں ایسے دشمنان اسلام موجود ہیں جو قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ ادب نہیں ہے۔ وہ قرآن کو ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، بلکہ اس مقصد سے اور اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ اس قرآن میں کہاں پر بھول نکالی جائے، نکتہ چینی کی جائے، قرآن کی کون سی بات پر اعتراض کیا جائے۔ اس مقصد سے اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کی تفسیر میں اور اس کی کھوج میں لگتے ہیں، تو یہ خلاف ادب ہے، یہ بے ادب ہے۔ اس وجہ سے باوجود ہے کہ ان کے پاس قرآن کے الفاظ کا بھی علم ہے، قرآن کے معنی اور مطالب کا بھی علم ہے، لیکن قرآن کے علوم سے تو ان کو کیا فائدہ ہوتا؟ وہ سیرے سے، ہدایت سے محروم ہے، وہ ایمان سے بھی محروم ہے، یہ ان کے بے ادب ہونے کی وجہ سے۔ تو علماء نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ان الفاظ و کلمات کو جن کا معنی کسی کو معلوم نہیں، اس صورت کے شروع میں بلکہ قرآن کے شروع میں لا کر ہمارے سامنے اس ادب کو پیش کیا گیا کہ قرآن کے ایک طالب علم کو ایسا باادب ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نادان ہوں، جاہل ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، میرے پاس نہ علم ہے، نہ شعور ہے، نہ ہدایت ہے، نہ تقویٰ ہے۔ جتنی صفات اور خوبیاں ہیں، جتنے علوم ہیں، وہ سارے قرآن مجید میں ہیں اور اسی قرآن سے مجھے حاصل کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے علوم معارف اور اس کے ہدایت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا